بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ملتان کے چودھری ظفر اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور چودھری ظفر کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائیں۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے۔ 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا اور دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی سکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم کی طرف راغب کریں تاکہ وہ آپ کو صرف دولت کمانے والی مشین یا اثاثہ بنانے والا بینک نہ سمجھے، بلکہ اپنی جنت کمانے کا ایک موقع سمجھے اور اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور ایسی تعلیم صرف دینی درسگاہوں میں ہی ملتی ہے۔ عرب کی سرزمین پر ایک ایسا مالدار شخص جو کہ اپنے وقت کا بہت طاقتور مالدار مسلمان تاجر تھا۔ اس آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ اس سے کمائے کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی محفل رکھی اور اپنے 3 بیٹوں کو بلوایا۔ جب 3 بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کی اچھے گھرانوں میں شادی بھی کر دی ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میری اولاد جوان ہو چکی ہے۔ میں تجارت کے لیے بازار میں نہیں نکل سکتا، میں کاروبار کے لیے بازار میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا ہے کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم 3 بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ نہ جانے کب زندگی کی سانسیں لڑکھڑا جائیں اور ہم تم لوگوں سے جدا ہو جائیں۔
تم تینوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ تھوڑی بہت ہم میاں بیوی پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں نے اپنے پورے مال کو جو میں نے اپنا بچپن جوانی لگا کر کمایا، اس سب مال کو جس میں میرا خون پسینہ شامل ہے، اس کے ذرے ذرے کو تم تینوں میں برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم تینوں کا ہے، کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں۔ تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تینوں بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے، ان کی ہر ضرورت پوری کریں گے، اپنی ضرورت بعد میں لیکن آپ دونوں کی ضرورت پہلے پوری کریں گے۔ پھر تینوں بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سوچتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو دو بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بھائی بھی اسی طرح سوچتے کہ کوئی نہ کوئی ہم تینوں میں سے والدین کی خدمت میں ہمہ مصروف ہی ہوگا۔ ان میں سے ایک سوچتا وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے، بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے۔ ساز و ناظر ہی ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے دو مہینے میں ایک دو بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے اپنے مال میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس جائیداد کے مالک ہے۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین و فطین تھا، اسی لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور عدم توجہی سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، یعنی ان کو بالکل پتہ نہ چلنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا، یہ باتیں سیگہ راز میں رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست یکے بعد دیگرے اس کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا اور ان تینوں سے یہ باتیں کہیں کہ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورے لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت یا روزمرہ کا کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ میں ہی اس کا خاص ہوا کرتا تھا۔ میں تمہارے والد کی اور تمہارا والد میرے ہر دکھ سکھ میں شامل ہوتا تھا۔ ہم دوست کم اور بھائی زیادہ تھے۔ یہ سب باتیں تم لوگ جانتے ہی ہوگے۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا ہے۔ اس مال کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے بھی کم نہیں ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں اس کی حفاظت سے عاجز ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی تمام دولت واپس کر دوں۔ آخر کب تک میں یہ درد اپنے سر لیے رہوں گا؟ اور ہاں، میں یہ امانت تنہا واپس کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں گا کہ کل صبح ہی تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ، تاکہ میں تم سب بھائیوں کی موجودگی میں تمہارے والد کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ یہاں ایک خاص بات تم سے یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ تمہارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں اور انہیں اس مال و جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے وہ شاید یہ امانت تم بھائیوں میں سے کسی ایک کے نام کرنے والے ہیں۔ تم میں سے جو ان کی زیادہ خدمت کرے گا وہی اس مال کا حقدار ہوگا۔ اس لیے میں نے تمہیں یہ راز بتا دیا کہ تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں نے تمہارے والد سے تمہارے لیے تعریفی کلمات سنے ہیں، لیکن مجھے یہ یقینی علم نہیں کہ وہ تم تینوں میں سب سے زیادہ خوش کس پر ہے اور کس کے نام پر یہ جائیداد کریں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے جائیں گے اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں اپنے دوسرے دونوں بھائیوں کو بالکل بھنک نہ پڑنے دینا، ان کو پتہ نہ چلنے دینا، مبادہ وہی اس مال کے حقدار بن بیٹھے۔ بوڑھے باپ کے اس جگری دوست نے یہ باتیں تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر کہیں اور تینوں کو خوب سبز باغ دکھائے۔ صبح ہوئی، تینوں بیٹے وقت سے پہلے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے تھے۔
ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد کو خوش کرنے کی غرض سے، اپنے والد کو خوش کرنے کے ارادے سے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے۔ باپ کا جگری دوست بھی وقت پر پہنچ گیا۔ وہ یہ دیکھ حیرت میں پڑ گیا کہ وہی بیٹے جو کئی مہینوں تک اپنے بوڑھے باپ کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آتے تھے، آج مال کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں وقت سے پہلے ہی باپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس بوڑھے کے دوست کے ساتھ دو جوان آدمی بھی تھے جنہوں نے ایک بڑا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ صندوق ایک بڑا اور مضبوط تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ بوڑھے کے جگری دوست نے صندوق کو تینوں بیٹوں کے سامنے ان کے باپ کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ آپ نے یہ دولت میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، میں اب آپ کی رکھی ہوئی امانت کی مزید حفاظت کرنے سے قاصر ہوں۔ میں اس کی مزید حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی ہی امانت واپس لے لیں۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا، بھائی اس صندوق کے اندر آخر تم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے بتلایا کہ یہ محض میری تدبیر ہے جسے میں نے اپنایا ہے، اور ہاں تم اپنے بیٹوں کے سامنے اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ پھر وہ دونوں واپس آئے۔ اب بوڑھے کا ساتھی اس کے بیٹوں سے اس طرح مخاطب ہوا، آج میں تمہارے والد کی رکھی ہوئی امانت کو تمہارے سامنے واپس کر رہا ہوں۔ اب اس امانت کا بوجھ میرے سر سے ختم ہو گیا، تم لوگ اس بات پر گواہ رہو، آج کے بعد مجھ پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹوں کے سامنے بوڑھے باپ کو صندوق کی چابی دے دی۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی سے کہا، دوست واقعی تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوست بولا، آپ نے پوری زندگی میں خیر و بھلائی ہی کا کام کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ مال بھی اپنی جائیداد کی طرح اپنے ان بچوں ہی میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں وصیت کر دیں یا سب کو عنایت کر دیں، یا بعد میں جسے چاہیں اسے اس کا مختار کل بنا ڈالیں۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس بوڑھے کے تینوں بیٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کے سب وفاق کے پیکر بنے بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہی اس صندوق کا حقدار بنے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صندوق تم میں سے کس بیٹے کو دوں، البتہ کچھ دنوں کے بعد اسی صندوق کے اندر میں ایک وصیت اپنے اس بیٹے کا نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دینا چاہوں گا۔ میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگ اسے کھولنا، اور اندر سے جس کے نام وصیت نامہ نکلے گا یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال بھی ان کے مابین، ان کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تقسیم کیا تھا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ان تینوں میں سے ہر بیٹا اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کے اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے۔ بس اب کیا تھا، تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے یوں مصروف ہو گئے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھلتے ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بھی اپنے والد کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا، کوئی بیٹا آئے دن نیا لباس لے آتا تو کوئی جوتا لے آتا، کوئی مکھن لے آتا، حتیٰ کہ ہر بچہ جب اپنے والدین کے پاس آتا تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے کھانے پینے پہننے کے لیے اچھی چیزیں لے کر آتا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بستی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ مال کے لالچ میں ہو رہا ہے، ورنہ یہی باپ 2 مہینوں تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ صندوق رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کوئی 7 سال تک چلتا رہا۔ بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 7 سال گزرنے کے بعد آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے تو تینوں بیٹوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور آنکھوں سے بناوٹی آنسو نکل رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر یہ تینوں بیٹے بہت خوش تھے کہ اب اتنی بڑی جائیداد کے مالک بن جائیں گے، اور تینوں کو یہی لگتا تھا کہ والد صاحب یہ وصیت میرے نام پر ہی لکھ کر گئے ہوں گے۔ کفن دفن کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے، کس کے حصے میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے
पुराने जिगरी दोस्त ही को बुलवाया और इसके सामने संदूक खोलने की तजवीज़ रखी। इन्होंने संदूक की चाबी अपने वालिद के जिगरी दोस्त के हवाले कर दी और कहा कि अब आप ही कफल खोलिए, अब आप ही ताला खोलिए। तीनों के सांस अटके हुए थे। हर बेटे को यकीन था कि वसीयतनामा इसी के नाम निकलेगा, क्योंकि इसने अपने वालिद की सबसे ज्यादा खिदमत की है। अब संदूक खुल चुका था। तीनों बेटे फटी फटी आंखों से संदूक को देख रहे थे। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखें जोर जोर से मल रहे थे। इन्हें अपने आप पर शक गुजर रहा था कि कहीं इनकी आंखें धोखा तो नहीं दे रही, मगर जो हकीकत सामने थी इसमें अब तक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि इस संदूक में दिरहमों दिनार और सोने चांदी की बजाय पत्थर और मट्टी के ढेले भरे पड़े हैं। इन्हें सख्त हैरत हो रही थी, सख्त ताज्जुब हो रहा था। संदूक में एक कागज रखा हुआ था। बाप के जिगरी दोस्त ने इसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह संदूक और इसके अंदर जो कुछ है इन नाफरमान और लालची बेटों के लिए है, जिन्होंने वालिद के हकूक अदा करने के लिए अपना फर्ज नहीं बल्कि माल के लालच में अपने वालिद की खिदमत की। तीनों भाइयों के सर शर्म से झुक गए। इनके चेहरों पर जिल्लत और रसवाई की धूल उड़ रही थी। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और खुद अपने वजूद से निदामत और शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। इन्हें अंदाजा हो गया कि ये इनके वालिद का काम नहीं बल्कि इनके जिगरी दोस्त की एक चाल थी। बाप के जिगरी दोस्त ने कहना शुरू किया, हाँ, इसी का नाम तदबीर है। ये मेरा काम था, मैंने ही ये चाल चली थी। तुम्हारे बूढ़े वालिद ने, तुम्हारे बूढ़े बाप ने मुझसे तुम्हारे बारे में शिकवा किया था कि तुम लोगों ने इसकी जायदाद से हिस्सा वसूल करने के बाद इसे भुला दिया और इसके हकूक यकसर फरामोश कर बैठे। तुम्हारी इसी बेरुखी ने पहले तुम्हारी वालदा की जान ले ली और अब मुझे तुम्हारे बाप की बातों से लगा था कि इस बेचारे बूढ़े के दिन भी थोड़े हैं। चुनाचे मैंने ये तदबीर अख्तियार की ताकि मेरे दोस्त की खिदमत हो सके और तुम माल के लालच में ही सही अपने वालिद की, अपने बाप की खिदमत करोगे। अपने वालिद के दोस्त की बातें सुनकर तीनों भाइयों को बेहद पशेमानी हुई, बहुत अफसोस हुआ। इन्हें यकीन हो गया कि इन्होंने अपने वालिद की खिदमत में बड़ी कोताही की है। इसके बाद इन्हें जिंदगी भर ये एहसास खाता रहा कि इन्होंने अपने वालिद की खिदमत का फर्ज क्यों फराम हो। इस इंतहाई कीमती तहरीर से ये सबक मिलता है कि वालिदैन की जायदाद से नहीं बल्कि इनके साया से भी दिली मोहब्बत करनी चाहिए। ये औलाद का वालिदैन पर एहसान नहीं बल्कि फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ भी ऐसा है कि इस फ़र्ज़ को दिन रात अदा करके भी औलाद इनका एक लम्हा भी वापस नहीं लौटा सकती। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा भलाई का मुस्तहक, भलाई का हकदार वालिदैन को ठहराया है। इससे बढ़कर किसी भी मुसलमान, किसी भी मोमिन के लिए कोई दलील नहीं हो सकती। लिहाजा हर हाल में अपने वालिदैन के साथ भलाई करें, इनकी खिदमत करें।